نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد افترينا على الله كذبا ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی وما یکون اور ہم سے ممکن نہیں لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کر دیا ہو وسع ربنا کل شیء علما ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے اللہ توکلنا ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے وانت خیر الفاتحین اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے عزیز بہن بھائیوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ آیت مبارکہ اسی معنی میں ہے جس میں انشاءاللہ کا لفظ بولا جاتا ہے اور جس کے متعلق سورۃ کہف میں ارشاد ہوا ہے کہ کسی چیز کے متعلق دعوے کے ساتھ یہ نہ کہہ دیا کرو کہ میں ایسا کروں گا بلکہ اس طرح کہا کرو کہ اگر اللہ چاہے گا تو ایسا کروں گا اس لیے کہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی سلطانی اور بادشاہی کا اور اپنی بندگی و تابعیت کا ٹھیک ٹھاک ادراک رکھتا ہے کبھی اپنے بل بوتے پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں بات کر کے رہوں گا یا فلاں حرکت ہرگز نہیں کروں گا بلکہ وہ جب کہے گا تو یوں کہے گا کہ میرا ارادہ ایسا کرنے کا یا نہ کرنے کا ہے لیکن میرے اس ارادے کا پورا ہونا میرے مالک کی مشیت پر ہے اس کی مرضی پر ہے وہ توفیق بخشے گا تو اس میں کامیاب ہو جاؤں گا ورنہ ناکام رہ جاؤں گا ہمیں اس آیت مبارکہ سے انشاءاللہ کی اہمیت کا بھی بہت زیادہ اندازہ ہو رہا ہے اور تمام انبیاء کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ کی تاکید فرماتے رہے ہیں ہمیں اپنی عملی زندگی میں اب اس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ بہت ضروری ہے جب ہم کبھی اپنا ارادہ ظاہر کریں کسی کام کا کسی سے ملنے کا تو یہ ہمارے ہی حق میں بہتر ہے حضرت شعیب علیہ السلام اپنی پوری قوم کی قیادت کرتے ہوئے ان سرداروں کو ان نافرمانوں کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ اس دین آبائی کی طرف لوٹ آئے جس سے اللہ نے ہمیں نجات دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ایمان اور توحید کی دعوت دے کر اللہ پر جھوٹ باندھا تھا مطلب یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرف لوٹ کر آئیں تمہارے دین کی طرف لوٹ کر آئیں ہاں قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنا عزم ظاہر کرنے کے بعد معاملہ اللہ کی مشیت کے سپرد کر دیا تھا یعنی ہم نے اپنی مرضی سے اب کفر کی طرف نہیں آنا ہے ہاں اگر اللہ چاہے تو بات اور ہے یہاں پر ہمیں ایک اور بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت سے محروم کر کے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گا اور ہمارے کفر اور اہل کفر کے درمیان حائل رہے گا ہم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے گا اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے گا یہ ہے توکل وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے مدین کے سردار اور لیڈر دراصل یہ کہہ رہے تھے اور اسی بات کا اپنی قوم کو بھی یقین دلا رہے تھے کہ شعیب جس ایمانداری اور راست بازی کی دعوت دے رہا ہے اور اخلاق و دیانت کے جن مستقل اصولوں کی پابندی کرانا چاہتا ہے اگر ان کو مان لیا جائے تو ہم تباہ ہو جائیں گے ہماری تجارت کیسے چل سکتی ہے اگر ہم بالکل ہی سچائی کے پابند ہو جائیں اور کھڑے کھڑے سودے کرنے لگیں اور ہم جو دنیا کی دو سب سے بڑی تجارتی شاہراہوں کے چوراہے پر بستے ہیں اور مصر و عراق کی عظیم الشان متمدن سلطنتوں کی سرحد پر آباد ہیں اگر ہم قافلوں کو چھیڑنا بند کر دیں اور بے ضرر اور پرامن لوگ ہی بن کر رہ جائیں تو جو معاشی اور سیاسی فوائد ہمیں اپنی موجودہ جغرافیائی پوزیشن سے حاصل ہو رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے
اور آس پاس کی قوموں پر ہماری جو دھونس قائم ہے وہ باقی نہ رہے گی۔ عزیز ساتھیو، یہ ہے شیطان کا وہ بدترین ارادہ جو اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ظاہر کیا تھا کہ میں تیرے بندوں پر آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے حملے کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت اس کو کیا کہا تھا کہ جو تمہارے ہوں گے وہ تمہارے ساتھ ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ ہے اس کی ایک منفی طاقت کے اثرات انسانیت کے اوپر کہ آج بھی پوری دنیا میں انسانوں کی یہی کرتوت ہیں۔ اور وہ جو کافر مشرک ہیں وہ تو زمین پر مسلمانوں کا جینا بھی ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت بھی فرمائے اور امت مسلمہ کو جو برائیاں ان کے اندر ہیں ان سے بھی ان کو پاک کرے۔ اب یہ بات صرف قوم شعیب کے سرداروں ہی تک محدود نہیں ہے، یہ زمانے میں بگڑے ہوئے لوگوں نے حق اور راست اور دیانت کی روش میں ایسے ہی خطرات محسوس کیے ہیں۔ ہر دور کے مفسدین جو فسادی لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی خیال رہا ہے کہ تجارت اور سیاست اور دوسرے دنیاوی معاملات جھوٹ اور بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ ہر جگہ دعوت حق کے مقابلے میں جو زبردست عذرات پیش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی رہا ہے کہ اگر دنیا کی چلتی ہوئی راہوں سے ہٹ کر اس دعوت کی پیروی کی جائے گی تو قوم تباہ ہو جائے گی۔ سوچ لیں، اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنا اور ناپ توڑ میں کمی نہ کرنا یہ ان کے نزدیک خسارے والی بات تھی، جبکہ ان دونوں باتوں میں انہی کا فائدہ تھا۔ لیکن دنیا والوں کی نظر میں نفع عاجل ہی سب کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ جو کسی کام میں فٹافٹ نفع ملتا ہے وہ بڑا خاص سمجھا جاتا ہے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور جو ناپ توڑ میں ڈنڈی مار کو انہیں حاصل ہو رہا تھا وہ اہل ایمان کی طرح آخرت کے نفع عاجل کے لیے اسے کیوں چھوڑتے، یعنی سے دیر سے ملنے والے نفع کے لیے وہ اس کو کیوں چھوڑتے۔ عزیز ساتھیو، دین اسلام اور اس پر ایمان لانے والی مسلمان قوم زمین پر ایسی قوم ہے جو سب سے الگ واحد اللہ پر ایمان رکھنے والی، معبودیت الہی اور اللہ کریم کی ربوبیت پر پختہ یقین رکھتی ہے، مگر دوسری تمام غیر مسلم کافر مشرک قومیں کبھی کسی وقت بھی ان سے الگ ہی رہیں گی۔ مسلمان اکیلے ہی رہیں گے، صرف اللہ کے ساتھ ہو کر۔ صرف یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کی باقی قومیں ان کو اکیلا چھوڑ دیں گی۔ ہاں، یہ بات ہے کہ ایمانت داری اور انسانیت یہ دو خوبیاں ایسی ہیں جو اگر مسلمانوں کے اندر سے ناپید ہو گئیں تو وہ قومیں جو ان خوبیوں پر پابند ہیں ان کی نظر میں اپنا مقام مسلمان قوم خراب کر لے گی۔ ایمانداری، انسانیت کی کمی، مشرکانہ عقائد اور نا اتفاقی، مال و دولت کی حرص اور ہوس مسلمانوں کو آج بھی تباہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔